अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खौला विलायत और इकनॉमिक एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली खैर हाजिरियाँ कुछ ज़्यादा हो गई, इसलिए जो भी मईशत के अंदर पेशरफ्त हुई उस पर हम बात नहीं कर सके। आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारी ऐसी न्यू जो हैं वो चीज़ें जो हैं या नई पेशरफ्त जो हुई है या स्टेट ने जो नई चीज़ें या नई पॉलिसीज़ लेकर आए हैं उन पे भी बात करनी है। अभी IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, जो फाइनली जो है वो किसी हद तक कामयाब हो गए हैं, उस पे भी हमें बात करनी है। एक हमें बात करनी है जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने दी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया गया है। हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए। मैं कोशिश करूंगी कि इस प्रोग्राम को 1 या 2 एपिसोड्स में डिवाइड कर लिया जाए और मैं आपसे बारी बारी ये सारी बात करूं। अभी जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई, जिसके लिए हमारी हुकूमत पिछले 6-7 महीने से मुसलसल तगोदो में थी, वो ये कि हमें IMF से जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड है उसके तहत अगली किस्त नहीं मिल रही थी। और IMF ने शुरू में जो मुज़ाकरात हुए उसमें काफ़ी कोल्ड एटीट्यूड दिया, कोल्ड शोल्डर दिखाया और कुछ नई रिस्ट्रिक्शंस हर दफ़ा लगाई कि पहले आप ये चेंजेस करके लाएं, तो फिर उसके बाद हम अपनी निगोसिएशन आगे बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके साथ ये बात की थी कि IMF जो है वो जब हमारे साथ निगोशिएट करता है या टेबल पर बैठता है तो हमारे साथ क्या क्या बात करता है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमने IMF के साथ अपने फेल्ड जो मुज़ाकरात है किसी हद तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी उसका जिम्मेदार करार दिया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस पेशरफ्त के बाद IMF ने ये एग्री किया कि वो अब जो है वो अगली किस्त जो है वो रिलीज कर देगा या फंड रिलीज कर देगा, उससे तो ये देखने में या ये समझ में आता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से ज़्यादा हमारे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वही इस चीज़ की जिम्मेदार थी कि IMF हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। जब हम फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करते हैं तो चूंकि हम पहले ये चीज़ मैं आपके क्लियर कर चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ। IMF आपको कहता है कि आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम करके लाएं और अपना ट्रेड डेफिसिट कम से कम करके लाएं। ये इसलिए कि IMF को ये इंश्योर करना है कि जो पैसा उसने आपको दिया है उसकी वापसी जो है वो मुमकिन हो सकेगी, या जो इंटरेस्ट रेट है वो आप बाकायदा पे कर सकेंगे। हम ये भी जानते हैं और डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के बजट में से अराउंड 70 to 80% जो है वो हमेशा कर्जा वापस करने की मद में चला जाता है और उस शरह सूद में चला जाता है जो हमें कर्जे के ऊपर देनी होती है वापस। आज हम ये बात करेंगे कि IMF ने अब नई रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई हैं। पहले एक दफ़ा आपको रिमाइंड कराती जाऊं कि IMF ने आपसे कहा था कि आप अपने सर्कुलर डेट्स जो हैं उनको कम से कम करें, जिसके लिए उसने आपको तजवीज़ किया कि आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है उसको बढ़ाएं। दूसरी कंडीशन IMF की जो आप पूरा करते आए हैं और मज़ीद कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ करें। तीसरी कंडीशन उन्होंने ये लगाई थी कि आप अपने अखराजात कम करें, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करें, और बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए कहा गया, पेट्रोल के ऊपर लीवाई लगाने के लिए कहा गया। जो इस दफ़ा IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पहली शर्त जो IMF ने रखी है और ये कहा है कि आप करके लाएं 1 हफ्ते में और उसके बाद हम फंड रिलीज कर देंगे, जो कि पिछले 7 दिनों में हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा उस पर अमल किया है। उसमें जो पहला पॉइंट है वो तो स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस का है। आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मजीद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहेगा, बल्कि एक ऑटोनमस बॉडी के तौर पे काम करेगा। नाजरीन, ये जो एक कंडीशन है ये अपने आप के अंदर इतनी वुसअत रखती है कि इस पे हम कई प्रोग्राम्स में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस या ऑटोनमस होने के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं आपकी मईशत को सामने रख के, और जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है जो बहुत डिटोरिएट कर रही है तेजी के साथ, इन हालात में स्टेट बैंक का ऑटोनमस बॉडी के तौर पे काम करना किस हद तक मुमकिन है और उससे क्या फ़वाइद मिलेंगे, या उसके अगर कोई वर्स्ट इम्पैक्ट्स होंगे तो वो क्या होंगे, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक में बात करूंगी। बहरहाल एक कंडीशन IMF की ये थी कि आप स्टेट बैंक को ऑटोनमस करें, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है,
اینڈ اسٹیٹ بینک از آلموسٹ ان دیٹ پروسیس کہ وہ ایک اٹانومس باڈی ہو چکی ہے۔ دوسری جو کنڈیشن آئی ایم ایف نے لگائی وہ ہماری ڈیٹوریٹڈ فائنینشیل سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے آپ سے کہا کہ جو آپ نے 900 بلین جو ہے ریکوریز یعنی ریونیو کا جو ٹارگیٹ رکھا ہے اس کو 800 بلین کر دیں اور اس 800 بلین کی ایڈجسٹمنٹ شو کریں کہ آپ کیسے اکٹھا کریں گے، اور اس میں تیزی اس سے کام ہونا چاہیے، یہ صرف دعوے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ جو 800 بلین کی ایڈجسٹمنٹ اس نے آپ کو کہی ہے اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جتنی بھی سبسڈیز دی ہوئی ہیں کاروباری حضرات کو، تجارت میں، ٹریڈ کے لیے، چھوٹے انٹرپرینور کے لیے، ان ساری سبسڈیز کو ختم کریں، اور یہ تقریباً جو رقم بنتی ہے جس کی آپ نے ٹوٹل سبسڈیز دی ہوئی ہیں وہ آپ کے پاس 350 ارب 350 بلین بنتا ہے۔ سو 800 میں سے یہ جو 350 ارب ہے وہ تو وہ جو سبسڈیز کی مد میں جاتا ہے، وہ سبسڈیز ختم کرنے کے بعد وہاں سے ریکور ہوگا۔ دوسرا اس نے آپ کو کہا کہ آپ پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں 20 روپے کا اضافہ کریں۔ اس میں یہ رعایت آپ کو دی گئی کہ آپ 20 روپے آل ٹوگیدر اضافہ نہ کریں بلکہ ہر ماہ 4 روپے کا اضافہ کر کے اس کو گریجولی 4 ماہ کے اوپر اسپریڈ آؤٹ کر لیں۔ اور پیٹرولیم لیوی بڑھنے سے آف کورس پیٹرولیم کی پرائس جو ہے وہ ساری پیٹرولیم پروڈکٹس کی انکلوڈنگ دا مین پیٹرول اس کی پرائس جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی، جو کہ آلریڈی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے نام پہ یا لوکل سپلائی شاپس کے نام پہ ہم ہر ہفتے اس میں اضافہ کرتے آ رہے ہیں۔ دوسری ایک چیز جو آئی ایم ایف نے یہ کہی کہ جنرل سیلز ٹیکس جو تقریباً ہر چیز کے اوپر ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ آئٹم ایسی ہیں اسپیشلی فوڈ آئٹمز ایسی ہیں جن کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے، ان کو اس سے ایگزامپٹ کیا ہوا ہے۔ سو آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ ایگزامپشن افورڈ نہیں کر سکتے، سو آپ ایک اسٹینڈرڈائز جی ایس ٹی ساری پروڈکٹس پہ لگائیں ایکسیپٹ کہ فوڈ آئٹمس کے اوپر جو پہلے سے جی ایس ٹی آپ نے 17% یا 17.5% لگائی ہوئی ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اس کو چینج نہ کریں، اور جن فوڈ آئٹمس پہ آپ 17% ٹیکس نہیں لیتے یا اس سے کم لیتے ہیں اس کو بھی برقرار رکھیں، لیکن فوڈ آئٹمس کے علاوہ باقی جتنے بھی آئٹمس ہیں، چاہے وہ کنزیومر آئٹمس ہیں، چاہے وہ پروڈیوسر آئٹمس ہیں، کموڈٹی مارکیٹ کے ہیں یا وہ لیبر مارکیٹ کے ہیں، ان سارے پروڈکٹس کے اوپر ایک اسٹینڈرڈائز جی ایس ٹی جس کا ریٹ جو ہے وہ 17.85% ہے، یعنی 17.85% ہے، وہ لگا دیا جائے۔ سو ایک تو ان کی یہ شرط تھی کہ جنرل سیلز ٹیکس ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں فوڈ انفلیشن بہت زیادہ ہے تو فوڈ پروڈکٹس پہ جس طرح کی بھی جی ایس ٹی پہلے سے موجود ہے یا ایگزامپٹیڈ ہیں جو آئٹمس، ان کو ایز اٹ از رکھا جائے، لیکن اس کے علاوہ باقی ہر آئٹم کے اوپر اسٹینڈرڈائز جی ایس ٹی 17.85% کی ریٹ سے اپلائی کر دیا جائے۔ تیسری شرط جو ہم اس سے پہلے ہی پوری کر چکے ہیں وہ یہ کہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا جائے۔ ہم اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر چکے ہیں اور جو آپ کا کرنٹ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 7.75% ہے، یعنی 8.25% کے قریب ہو چکا ہے۔ ناظرین، ان ساری جو شرائط ہیں ان کے پورے کرنے سے، جن میں سے ہم انٹرسٹ ریٹ والی کنڈیشن پوری کر چکے ہیں، اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کرنے والی کنڈیشن پوری کر چکے ہیں، ہم نے پیٹرولیم لیوی کے لیے ایگری کر لیا ہے اور نیکسٹ ویک میں آپ دیکھ بھی لیں گے، اور یہ جو سبسڈیز ریموول ہے یہ بھی اسی ہفتے جو ہے وہ ایپلیکیبل ہو جائے گا، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ ان ساری کنڈیشن کا جو آپ کی کرنٹ معاشی صورتحال ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ لیٹس ریکال کہ ہم کون سی اکنامیکل پرابلمس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ ہمارے اس وقت بگیسٹ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفلیشن ہائپر انفلیشن سے بھی زیادہ ہے، جس کو اسٹیگفلیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں اس میں سے سب سے جو انفلیشن جو ہے جس کا شکار لوور طبقہ ہوتا ہے یا لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس ہوتی ہے، وہ فوڈ انفلیشن ہے۔ سو ہمارے ہاں یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے، پیٹرولیم لیوی انکریز کرنے سے، سبسڈیز ختم کرنے سے آپ کی انفلیشن پہ کیا اثر ہوگا؟ آبویسلی آپ کی انفلیشن پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا اور قیمتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اب جب اسٹینڈرڈائز جی ایس ٹی کر دیا گیا ہے، جنرل سیلز ٹیکس کر دیا گیا ہے، تو فوڈ کے علاوہ بہت ساری ایسی آئٹمس ہیں جو کنزیومر مارکیٹ سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے روزمرہ استعمال میں ہی آتی ہیں، لیکن صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی اشیاء ہیں، آپ کے
اسمال جتنے لیبررس ہیں ان کے جو ٹولز ہیں ان کے جو اکوپمنٹس ہیں اس طرح کی ساری چیزیں ان پہ 17.75% سیلز ٹیکس لگا دینے سے چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جائیں گی. بیسک ٹولز آف پروڈکشن جو ہے وہ ایک چھوٹے مزدور یا ایک انٹرپرینور کے لیے حاصل کرنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس کے اوپر آپ نے انٹرسٹ ریٹ 7.75% کر دیا. تو یہ جو 7.75% انٹرسٹ ریٹ ہے اس کا امپیکٹ ایک تو یہ ہوگا کہ اس سے سیونگز کم ہوں گی. اس کی کیا ریزن ہے یہ میں آپ سے اگلے پروگرام میں ڈسکس کروں گی. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو قرضہ لے کے کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے اب کاسٹ آف پروڈکشن پہلے سے زیادہ ہو جائے گی, وہ قرضہ لینے کے قابل نہیں رہیں گے. اور جن لوگوں نے پہلے سے قرضہ لیا ہوا ہے بینک سے وہ پہلے سے بھی زیادہ مہنگا ہو جائے گا. تو جب مہنگے قرضے ہوتے ہیں تو انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے تو سپلائی کم ہوتی ہے, سپلائی کم ہوتی ہے تو مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پرائسز بڑھتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ بھی انفلیشن کے اوپر نیگیٹو ہے, اس سے انفلیشن انکریز ہوگی. تو یہ جتنی کنڈیشن ہے ہم نے آئی ایم ایف سے صرف اور صرف $1 بلین لینے کے لیے کی ہے. اب $1 بلین یا $3 بلین جس میں سے 3.03 تقریباً آپ کو اوور آل ملے گی. اس میں سے 1.01 آپ کی پہلی قسط ہے جو آپ کو مل گئی ہے کل. یہ فنڈ اور اس کے مقابلے میں جو 800 بلین آپ نے اکٹھا کرنا ہے یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے. لیکن اس سے جو نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں اس سے مہنگائی میں 22% زیادہ اضافے کی توقع ہے. سو میں دوبارہ یہی پوائنٹ دہراؤں گی, اٹ از اے ویری ہائی ٹائم کہ ہمیں آئی ایم ایف سے اپنا کانٹریکٹ ختم کر دینا چاہیے. کیوں ختم کرنا چاہیے یہ میں ایک اور پروگرام میں پہلے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں, اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہوگا, آپ چاہیں تو وہاں جا کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے ناظرین, اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.